موصل عراق کا ایک فیمس سٹی تھا۔ موصل سٹی سے ایک تاجر اپنے بعض مویشیوں کے ساتھ، گائے بکروں کے ساتھ، جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا۔ حلب دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل یہ شام کا شہر ہے جو الیپو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک مسافر خانے میں کیا۔ مسافر خانہ آج کل کی ہوٹل کا آپ اولڈر ورژن سمجھ لیں، جس میں شارٹ ٹائم کے لیے لوگ ٹھہرتے، کھانے پینے کی فیسلٹیز ہوتی، لوگ لمبے سفر کے دوران یہاں رکتے تھے، کچھ دیر یا کچھ دن آرام کرتے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس مسافر خانے کے قریب جہاں پہ وہ تاجر رکا ہوا تھا، ان دنوں مویشیوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اپنے فوراً مویشی جلدی جلدی بیچے اور موصل کی طرف واپس جانے لگا۔ اس تاجر کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ڈاکو مسلسل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس ڈاکو کو معلوم تھا کہ اس تاجر کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ وہ موقع کی تلاش ہی میں تھا کہ کب اسے موقع لگے اور وہ اپنا ہاتھ صاف کرے، اور یہ موقع آخرکار اسے مل ہی گیا جب راستے میں تاجر ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ آرام کرنے کے لیے رکا۔ ڈاکو نے موقع پاتے ہی تاجر پر حملہ کر دیا، اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دے۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے بچا لے، شور بھی مچایا، مگر اس ویرانے میں، اس جنگل میں اسے کون اس کی فریاد سنتا، کون اس کو بچاتا۔ لہٰذا اس نے مجبور ہو کر اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ تاجر نے کہا، مال تمہیں مل چکا ہے، اب مجھے تو جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پر رحم کرو، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر اس ٹائم خون سوار تھا، اس نے تاجر کی ایک نہیں سنی۔ وہ مسلسل تاجر پر وار کرتا اور تاجر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ تاجر بالکل نہتھا تھا، اس کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے لیفٹ رائٹ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کرے کہ اچانک اس کی نظر پر درخت پر پڑی۔ اس کو درخت پر 2 کبوتر نظر آئے۔ ڈاکو مسلسل حملے کر رہا تھا۔ اسی دوران اچانک اس تاجر نے ان کبوتروں کو مخاطب کیا، ان کو بولا اور کہا، اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ 3 بار اس نے ایسا کہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آخرکار ڈاکو اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے الفاظ ڈاکو کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور وہ اسے بڑے مزاحیہ اور بڑے طنز بھرے انداز میں دہرا رہا تھا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اس نے گویا اس کا ایک اس کے لیے جوک سا بن گیا تھا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال، گھر والے اس کی آمد کا ویٹ کر رہے تھے، اس کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ مل رہی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو حلب آیا تھا، فلاں جگہ اس نے قیام کیا تھا اور فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی بیچے، اتنی رقم وصول کی، اور چند دنوں بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم افراد نے اس کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر وہ فرار ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا شہر کے حاکم کے پاس گیا، وہاں سے پھر قاضی کے پاس گیا، اپنے والد کے دوستوں سے ملا کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل سکے، مگر تمام تر کوششوں کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے والی سے ملا اور اس سے مدد کی ریکویسٹ کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تھک ہار کر گھر والے بھی صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے اہل و عیال اور دوست بھی آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول گئے، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور وہ شخص تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ 2 کبوتروں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھتا تو اس کے الفاظ اس کے دماغ میں یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اب یہ شخص خاصا امیر کبیر شخص بن چکا تھا، بڑے موبے والا بن چکا تھا۔ ایک دفعہ کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت تھی، کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا لگایا گیا تو سامنے مختلف قسم کے کھانے تھے۔ اس قاتل نے ایک بڑی تھالی میں سے جب ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 کبوتر بنے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ جب اس کے سامنے کبوتر دیکھے اس نے تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھوں کے سامنے وہی واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا کہ جب ایک درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے تھے اور نیچے خون میں لت پت وہ آدمی
کہہ رہا تھا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی ایک زوردار کہکا لگایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ واقعے کے اس پارٹ کو جو اس میں اس کے نزدیک بڑا مزاحیہ تھا، اس میں اتنا کھویا کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ابھی کسی دعوت میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس واقعے کا ایک ایک پارٹ بڑے مزے لیتے ہوئے ڈیٹیل سے سنایا، زبان نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لوگ شاکڈ ہو گئے اور شاکڈ ہو کر اس کی داستان سننے لگے۔ جیسے ہی اس نے واقعے کو کمپلیٹ کیا تو اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے یہ کیا غلطی کر دی۔ سالوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے، اس کیس کی فائلیں تک بند ہو چکی تھی، اس نے خود اس کا چرچا کر دیا، اس کا بیان کر دیا۔ مگر اب کہتے نا وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا اور حلب کے حاکم کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے فوراً اس شخص کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا اور اس ڈاکو کے خلاف ایک نیا کیس درج کیا گیا۔ اس دعوت میں موجود لوگوں کو گواہیوں کے لیے طلب کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ حلب کے حاکم نے کہا کہ ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پولیس چیف وہاں تھا دعوت میں، اس نے بھی کہا ہم نے گواہی دی۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی، کیونکہ تمام لوگ اس وقت دعوت میں شریک تھے۔ مجرم کے پاس اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ جتنی ڈیٹیل سے اس نے قتل کا واقعہ سنایا تھا اتنی ڈیٹیل اس قاتل کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا لوگوں کی گواہیوں اور اس کے اقرار پر اس مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے پھانسی کے منظر کو دیکھنے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈالی گئی تو دیکھا گیا اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ رسی کھینچ دی گئی اور لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی۔ وہ قاتل کا پتہ نہ لگا سکی۔ قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد پھرتا رہا، مگر اللہ کی عدالت، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس کی عدالت کبھی عاجز نہیں آ سکتی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو ہی گیا اور مجرم کو بالآخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی، مگر آخر کبوتروں نے گواہی دے دی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل ہی